Assalamu alaikum students. Today we will discuss languages of Pakistan. As you know very well, language always play a vital role in a nation's life, especially if we discussed history of Pakistan. We can see that language was that critical issue which became one of the reasons of making of Pakistan. If you recall your memories, we can easily um, think that Urdu Hindi controversy was that critical issue, which became the first cause or one of the initial cause of an independent states. S.S. Ahmed Khan gave us two-nation theory after this incident, and as well as you know very well that whenever a conflict raised among groups or nation-wise, there were some reasons. It can be on the base of their color, on creed, on class, language is one of that particular issue, which became the cause of development of different ideology, as happened in Pakistan before independence. And one of the critical and one very, very unfortunate incident which occurred after independence was the separation of East Pakistan from West Pakistan in 1971. And once again, the reason was the issue of representation of Bengalis, their language issue. They were in majority, and the Bengali, they stands that Bengali would be the language of national language of Pakistan. On the other hand, Urdu, as Qaid Azam Hamid Regional said that Urdu would be the language of Pakistan, and it relates with the Urdu Hindi controversy issue of Urdu Hindi controversy. But on the other hand, it's just a fact that the language of the majority is usually the language of the nation. So let's see and investigate what kind of languages are spoken in Pakistan and how we are promoting our national languages and working towards uh, mm, promotion and enhancement of language. Unfortunately, you know very well, as we discussed earlier in our topic culture. Under that topic, traditions and cultures, we discussed that we are forgetting and we are, I think, we are intentionally doing bad with our culture by mixing it with other languages, especially English became a secondary language of Pakistan, and it's this is official language of Pakistan as well. And there are so much mixture of English with an our Urdu that we cannot even spoke English for just no, spoke Urdu for just for 5 minutes. So this is really not good for nation who has a proper culture and background like us. So let's see how we are promoting and how our different authors, different writers, different poets are working for the promotion of our national language as well as our local languages. First of all, you know very well, language is the expression of idea by means of speech, sound combined into words. Words are combined into sentences, and this combination answering to the ideas into thoughts. And you know, whenever we want to express our emotions, whenever we want to express our feelings, we have to say something. Mm, Even though we can reflect our emotions through some signs or symbols, as we are using different emojis right now in our chats, but words always means a lot. Words always mean for the people with whom we love. Words always matters for keeping our relations intact, and words always works towards making strong bondings. And हमें तो उस वक्त बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे छोटे छोटे से खूबसूरत लफ्ज़ बोलते हैं, तो लफ्ज़ हमारी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. So we know very well language always play very significant role.
اور پاکستان میں جو لینگویجز بولی جاتی ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ پرومیننٹ ہے وہ پنجابی ہے، سندھی ہے، سرائکی، پشتو، اردو، بلوچی، ہند کو انگلش اور ادر لینگویجز ہیں۔ لینگویج وہ قوم ترقی کرتی ہے اپنی لینگویج کو پروموٹ کرتی ہے، اور اسپیشلی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہم انفارچونیٹلی اس حوالے سے کافی پیچھے ہیں دنیا میں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی لینگویجز کو پروموٹ کرنے کی پراپر کوشش کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائے گراف آپ کو نظر آ رہا ہے، پائے چارٹ نظر آ رہا ہے جس میں مختلف لینگویجز بتائی گئی ہیں۔ اردو صرف 8% لوگ پاکستان میں بولتے ہیں، جبکہ پنجابی 48%، اور اگر ہم کمپیریزن کریں ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کا بیفور 1971 تو بنگالی آلموسٹ 52% لوگ بولتے تھے۔ تو ہم نے ایک لینگویج کو ایک مائنر سے ایشو بنا کر ہم نے ایک قوم، ایک پورا اپنے ملک کا حصہ کھو دیا۔ ٹھیک ہے وہ اسٹیبلشڈ ہو گئی، لیکن اگر ہم سب اکٹھے ہوتے تو بڑا اسٹرانگ قسم کی ہماری آئیڈیالوجی اور ورکنگ کمیٹی بنتی، لیکن انفارچونیٹلی ہم سیاسی طور پہ کمزور ہیں اور کمزور ہی رہیں گے۔ تو لینگویج چاہے وہ 1% کی، جیسے ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہندکو ہے وہ صرف 2% لوگ بول رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو اور جو پشتو ہے اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ آلموسٹ ایکول ہے۔ سرائکی اردو سے بھی زیادہ بولی جاتی ہے 10%۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سرائکی استان کا ایک بڑا ذکر چلتا ہے۔ اگر ہم اس کو پراپرلی عقل مندی کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کر لیں تو ہمارے ہاں ایتھنک ایشوز نہ ڈیولپ ہوں، لیکن اینی ہاؤ صبائیت پرستی پروفیشنل ہوڈ ہمارے یہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ خیر اردو ایک بہت خوبصورت زبان ہے، اور اس کو پاکستان کی قومی زبان سٹارز میں ہی بنا دیا گیا، تینوں کانسٹیٹیوشنز کے اندر اردو کو نیشنل لینگویج قرار دیا گیا ہے، اور اردو ہمیشہ ہمارے ہاں ایک یونٹی کا سمبل رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو لینگویج لٹرلی بھی اگر ہم دیکھیں اس کی، اگر ہم آتھرشپ دیکھیں اور لوگوں کی رائٹنگز دیکھیں تو انتہائی خوبصورت اردو کے اندر آپ کو ادب ملتا ہے، اور ہمارے اردو کے اندر امیر خسرو کی جو پوئٹری ہے وہ بڑی پرومیننٹ ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اردو پہ بہت کام کیا، جیسے کہ ہمارے ہاں محمد شاہ بہادر ظفر شاہ صاحب نے بہت زیادہ، ایون وہ بڑا اسے کہتے ہیں سلیپ لیس ٹریک لیس امپیریئر تھا، لاسٹ امپیریئر مغل امپیریئر، لیکن he did a lot of work for the promotion of Urdu poetry, or he wrote great books in his life, especially during the prison. Again آپ کو بہت خوبصورت نام غالب میر درد سعود، اور آپ کو علی گڑھ سے بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو کہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو پوئٹری کے اوپر، جس میں حسرت موہانی، جازبی، اور مولانا شبلی نعمانی، الطاف حسین علی، ڈپٹی نذیر احمد، بہت بہت خوبصورت لکھتے رہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اور میگزینس کے اندر اردو کی پروموشن کے لیے کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر علامہ اقبال از اے گریٹ پوئٹ، اینڈ انہوں نے انتہائی انقلابی شاعری کی اردو کے اندر۔ علامہ شبلی جن کا میں ذکر کری، انہوں نے نہ صرف اردو رائٹنگ لکھی، پوئٹری لکھی، بلکہ انہوں نے مولانا شبلی نعمانی صاحب نے سیرت نبوی بھی لکھی، جو کہ ایک اپنی جگہ ایک بڑا شکار ہے۔ تو اردو کے لیے تو بہت زیادہ کام کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ ہمارے ہاں اس وقت بھی اردو ادب سے ریلیٹڈ بہت ساری سوسائٹیز ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے ادیب جیسے بانو قدسیہ، اشفاق احمد، مستنصر حسین تاڑر، اور نے لکھا رہی ہوں امجد اسلام امجد، فیض احمد فیض کو ہم نہیں بھول سکتے، اور اس کے علاوہ احمد فراز ہمارے ہاں موجود ہیں، اور بے شمار نامی گرامی پوئٹس اور نامہ نگار، سفر نامے لکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اردو کے لیے کام کیا اور کرتے رہیں گے۔ سعادت حسن منٹو بھی ان میں سے ایک ہے۔ تو دوسری طرف ہمارے ہاں پنجابی ہے، پنجاب سے بلانگ کرنے والی وہ لینگویج جو کہ بڑی رچ ہے، بڑی میٹھی ہے، اور بہت پاپولر ہے، نہ صرف پنجاب میں بلکہ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بھی بولی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے اور بڑی فرینک سی لینگویج ہے۔
पंजाबी जो है थोड़ा सा हिंद को और मशहूदी एक्सेंट के अंदर है और इसको गुरमुखी से स्क्रिप्ट में लिखा जाता रहा है। मुगल्स ने भी इसको प्रमोट किया। पंजाबी लैंग्वेज असल में कई दीगर लैंग्वेजेस से मुतासर हुई है और सबसे मज़े की बात पंजाबी यूरोप में बड़ी अच्छी बोली जाती है। अंग्रेज़ कैनेडियन और ये ऑस्ट्रेलियन जब उर्दू नहीं बोल पाते तो पंजाबी को मिक्स करते हैं। एक इसकी बुनियादी वजह सिखों की ये लैंग्वेज है। पंजाब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर सिख पंजाबी बोलते थे, तो जहाँ जहाँ गए पंजाबी को साथ लेके गए और पंजाब का कल्चर बड़ा रिच है, ना सिर्फ अपनी ज़ुबान के हवाले से बल्कि अपनी लैंग्वेज के हवाले से भी। तो जी, पंजाबी के बाद आ जाती है सिंधी। सिंध से बिलोंग करने वाली ज़ुबान, तकरीबन 15% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो सिंधी बोलती है और इसके अलावा सदर्न पंजाब में भी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी सिंधी बोली जाती है। It has a rich literature and it is taught in schools as well. Sindhi is spoken by almost 53.4 million people and 5.8 millions in India, as well as 2.6 millions all over the world. It is the official language of Sindh province and is one of the scheduled language officials recognized as a federal government in India. It is widely spoken in Lasbela district of Balochistan and DG Khan, Rahim Yar Khan and Jafrabad districts of Balochistan and by the Sindhi diaspora abroad. Sindhi our language has mixed major dialects: Seraili, Vikoli, Thari, Lasi, and Kachi. It is written in the Arabic script with several additional letters to accommodate special sounds. The largest Hindi-speaking cities are Karachi, Hyderabad, Sakkar, Sheikhupura, Datur, Jekpara, Lakan, and Wabsha. So it's very rich. Sindh culture is very rich, and there are many poets and authors who wrote a lot in Sindh, just like. So almost 18% of the people speak Pashto in this language of KPK and as well as Wata in the federal area of Wata. It is very local language and Islamabad, Karachi, Rawalpindi, Lahore में भी बोली जाती है। पश्तो स्पीकिंग जो लोग हैं वो कराची के अंदर भी मौजूद हैं और ये अफ़गानिस्तान के अंदर भी बोली जाती है। नेपिंग स्टेट्स के अंदर भी पश्तून एक बहुत बड़ी कबाइल पे मुश्तमिल लोगों की ज़ुबान है और काफ़ी रिच ज़ुबान है। रहमान बाबा, खुशहाल खान खट्टक जो थे इसकी ज़ुबान के बड़े शायर गुजरे हैं। पश्तून के जो पोइट्स हैं उसमें गनी खान, खातिर अफरीदी, आमिर हमजा शेरवानी जो थे वो काबिल ज़िक्र पश्तून जो हैं पोइट्स हैं।
One of the major language of Balochistan is Balochi. बहुत कॉमन ज़ुबान है वहाँ की प्रोफेशनल लैंग्वेज भी है पर्शियन और बोही से मिलकर बनती है बलूचिस्तान सुलेमान की और मुल्तानी दो मुख्तलिफ लहजों में बोली जाती है ये जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जो नॉर्थ वेस्ट ईरान से माइग्रेट होकर आए उनकी ज़ुबान थी और जब यहाँ पे सेटल्ड हुए तो एक लंबे अरसे से तक ये ज़ुबान यहाँ बोली जाती रही Balochi became the unknown or citizen in 1830 when the British travelers and W. Leith reported in the Journal of Asiatic Society about the existence of Balochi language and literature. And before partition, Balochi literature was beginning to decline. And there was new books or magazines published in Balochi, and even the Balochistan Gazette was published in English as well. So there was a lot of work to have been done for the promotions of Balochi language. Anyhow, their tribes are very rich and rigid towards their language. They always speak and works in Balochi language. Balochi culture is again very rich as other culture of Pakistan, Punjabi, Sindhi, or Pashtuns. Same Balochi has very rich and wide culture and very long traditions, so historical traditions as well. The Balochi food is too good. I love to eat Balochi सब्जी always और बहुत खूबसूरत इलाका और बहुत खूबसूरत है. We should work for the promotion of our local language and especially professional languages as well. So for today it's enough. Inshallah, we will discuss related things in other lecture.